أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 5واں رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں روگ ہے، مراد منافق ہی ہیں، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یعنی مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے رہے، باتیں کرتے رہے، یا نبی کے خلاف باتیں کرتے رہے، کیونکہ بہت ساری باتیں منافقین کرتے تھے اور جب سامنے آتے تو مکر جاتے تھے کہ ہم نے تو کہا نہیں۔ پھر کئی موقع ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ مثال کے طور پر 4 پارے میں ذکر ہے کہ ایک یہودی نے یوں کہہ دیا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو مکر گیا، کہتے میں نے کہا ہی نہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے وہ بات سن لی جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کی واپسی پر منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے ایک خطاب فرمایا تو اس میں منافق بھی تھے، تو وہاں سے ہٹ کر منافق جب آپس میں اکٹھے بیٹھے تو کہنے لگے کہ جیسے نبی کہہ رہے ہیں اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایک صحابی تھے جن کی عمر چھوٹی تھی، انہوں نے سن لیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم گدھے سے بدتر ہو۔ اب ان صحابی نے یہ بات کہی نبی علیہ السلام کو کہ آپ کا خطاب سننے کے بعد فلاں فلاں منافق نے ایسی بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے جب بلایا تو مکر گئے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں، بلکہ قسم کھا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ انہوں نے جو کہا اللہ نے وہ سن لیا ہے اور انہوں نے بالکل ایسا کہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مواقع تھے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینۃ، اور یہ جو مدینہ میں پھرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو لنغرینک بہم، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی آپ کو ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم دے دیں گے، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مدینہ میں پھر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ظاہر بات ہے جب جہاد کا اعلان ہو جائے
تو پھر یہودی اور کافر نہیں ٹھہر سکے تو منافق کہاں ٹھہریں گے؟ اور پھر ایسا ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ میں وہ یہودی تھے، بنو نزیر والے بھی یہودی تھے، تو جب وہ بھاگے ان کو وہاں سے نکالا گیا، وہ خیبر گئے، وہاں سے پھر نکالا گیا شام گئے۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم منافقین کے پیچھے آپ کو لگا دیں گے اور پھر یہ مدینہ میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور یہ اینما سق، اللہ فرماتے ہیں ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں۔ منافق جو ہے یہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں ملیں انہیں پکڑ لو اور انہیں قتل کر دو۔ منافق جو کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا، وہ در حقیقت مرتد ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کلمہ پڑھا، اب وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو وہ مرتد کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر مرتد کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اسے 3 دن سمجھایا جائے گا، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک، اگر باز نہیں آتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہاں پر یہ جو منافقین ہیں، یہ جو کھل کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، تو یہ مرتدین کے درجے میں ہیں اور ان کے قتل کا حکم ہوا۔ اور یہ اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان میں بھی اللہ کا دستور اور ضابطہ یہی رہا، اور اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی ہر دور میں جو کافر تھے یا مرتد تھے یا منافقین تھے، ہر دور کے نبی کو ان کے خلاف جہاد کا حکم ملا اور ان کے خلاف کاروائیاں کی گئیں۔ تو یہی ضابطہ اب بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یسألک الناس عن الساعہ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نہ کسی فرشتے کو خبر ہے، نہ کسی نبی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، نشانیاں بتائی ہیں، لیکن صدی کون سی ہوگی، سال کون سا ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہو۔ یعنی تم سوال ہی کرتے رہو گے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ ہو سکتا ہے کہ اچانک قیامت آ جائے، اور پھر ہر انسان کی قیامت اس کے موت کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہے ہر انسان کی قیامت اور ایک ہے پوری کائنات کی قیامت۔ تو پوری کائنات کی جو قیامت ہے وہ تو ابھی نہیں آئی، اور اس کے لیے جو نشانیاں بتائی گئیں اس میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ لیکن جو ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ کو قبر میں جب رکھا جائے گا، اگر وہ نیک ہے تو اسے ثواب ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کی ہوائیں ملیں گی، جنت کا بستر ملے گا، جنت کی خوشبوئیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر برا ہوگا تو عذاب شروع ہو جائے گا، تو اس کی قیامت تو ہو گئی۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت بھیجتا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ ہاں، مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا، لیکن کافر نہیں آ سکتا۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی، جو اللہ کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کہتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، فلاں بھی مانتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، بس جو اللہ کو مانتا ہے جنت میں جائے گا۔ نہیں، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا پڑے گی۔ لوگ اللہ کی تو بات نہیں مانتے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اب جب نہیں مان رہے تو اللہ کی بات نہیں مان رہے نا، تو کافر ہیں۔ تو پھر کافر کے لیے قرآن کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا،
ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے۔ یہ ایک ضرب المثل بیان ہوئی کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن، ایسے ہی کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ لا یجدون ولیا، یہ کافر اپنا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی اور دھکا دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس وقت یہ کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے۔ اس وقت یہ افسوس کریں گے، لیکن اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی ہے جو ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، یہ ایک ایک سانس قیمتی ہے، پتہ نہیں کب سانس نکل جائے۔ تو سانس کے نکلنے سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے گا وہ کامیاب ہے۔ وہاں جا کر کہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے کافر ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی بات مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، صحیح راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ ہمارے جو سردار ہیں، جو لیڈر ہیں، جن کے پیچھے ہم چلتے رہے، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ آج جو نعرے لگا رہے ہیں نا پیچھے، قیامت کے دن یہی نعرے لگانے والے اپنے سرداروں کے خلاف یہ باتیں کریں گے، اپنے لیڈروں کے خلاف۔ وہ لیڈر جو ان کو جہنم کی طرف لے کے گئے ہوں گے، اور جنہوں نے نہ صحیح راستہ دکھایا ہوگا، ان کو حلال حرام کی تمیز کرائی ہوگی، ان کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے، بلکہ ان کے تو درجات بلند ہوں گے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو امام نماز پڑھاتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے اور صحیح طریقے سے پڑھائے تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں وہ ساری جمع کر کے اتنی نیکیاں امام کو ملتی ہیں۔ تو وہاں کتنی نیکیاں ملیں گی پھر امام کو؟ تو جنہوں نے صحیح راستہ دکھایا ہوگا ان کو تو اعلیٰ درجات ملیں گے، اور جس نے غلط راستے پہ چلایا ہوگا تو یہی لوگ پھر لعن طعن بھی کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ان پر لعنت کر، ان کو دگنا عذاب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ تم ایسے نہ بننا، یعنی اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ پیچھے رکوع میں بھی گزر چکا ہے کہ نبی کو ایذا نہ پہنچانا، اور جو نبی کو ایذا پہنچائے گا دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح تم ایسی حرکتیں نہ کرنا۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اور بنی اسرائیل نے جو باتیں کہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے ان کی صفائی پیش کر دی، یعنی ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ یہاں صرف اشارہ ہے، احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے بڑا حیا والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ جب غسل کرتے تھے تو پردے میں کرتے تھے، اور بنی اسرائیل والے، ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو بے حیا تھے، وہ سر عام لوگوں کے سامنے غسل کرتے، ننگے ہو کے ایک دوسرے کے سامنے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ہمارے سامنے غسل نہیں کیا، یہ پردے میں کرتے ہیں۔ کہنے لگے لگتا ہے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔
جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے، کوئی عیب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صفائی دینی تھی، ان کے اس شک کو دور کرنا تھا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں اور پردے میں کر رہے ہیں، تو کپڑے پتھر پہ رکھے ہوئے تھے۔ غسل کرنے کے بعد جب کپڑے اٹھانے لگے تو پتھر چل پڑا، اللہ کا حکم تھا، پتھر چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے، یا حجر صوبی یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے، اور پتھر آگے آگے بھاگی جا رہا ہے۔ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا وہاں وہ پتھر آ کے رکا۔ اب سب نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر لباس کے ہیں، اور جسم پہ جب نظر پڑی تو کہنے لگے کوئی عیب تو ہے نہیں، ہم تو سمجھتے تھے کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے یہ پردے میں غسل کرتے ہیں۔ اس وقت جب پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا غصے سے، تو پتھر ٹوٹ گیا اور کپڑے اٹھا کے پہنے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف پہنچائی تھی، یہ تکلیف ہی تو تھی کہ جو نبی کبھی کسی کے سامنے بغیر لباس کے نہیں آئے، وہ نبی بغیر لباس کے سامنے آنا پڑ گیا، اور وہ صرف ان کی وجہ سے کہ یہ کہتے تھے جسم میں کوئی عیب ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ آج پورا جسم دکھا دوں تاکہ پتہ چلے کوئی عیب نہیں۔ تو یہ اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگو، تم میرے محبوب کو ایسی اذیت نہ پہنچانا، تم ایسے نہ بننا کہ میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے، بڑے مرتبے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو درست، جب بھی کوئی بات کرنی پڑے تو بات درست کرو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، اس لیے آج بھی خطبہ نکاح میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور عجیب بات ہے جو ہی خطبہ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی نافرمانی شروع ہو جاتی، میوزک شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی۔ ادھر نکاح مکمل ہوا اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری نافرمانی سے بچو، اور ساتھ ہی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بات کرو درست۔ اب بعض لوگ اس کا یہ مطلب کرتے ہیں کہ بات کرو سچی، یہاں سچی نہیں کہا، سدید کا ہے، قولا سدیدا، کہ بات صحیح کرنا جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان سچ بولتا ہے لیکن وہ سچ نقصان دہ ہوتا ہے، کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا سچ بولنے کی اجازت نہیں جس سے گھر اجڑ جائے کسی کا۔ بندہ کہتا ہے میں تو سچ بول رہا ہوں، اور بھئی سچ تو بول رہا ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، کہ تم سچ بول کر کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اس لیے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات مناسب کرو جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اور جب تم یہ دو کام کرو گے نا، تقوی اختیار کرو گے یعنی گناہوں سے بچو گے اور بات صحیح کیا کرو گے، تو اللہ تمہارے حالات بھی ٹھیک کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال یعنی تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ یہ اشارہ دے دیا تم دوسروں کے حالات ٹھیک کرنے والے بنو، اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ جب تم دوسروں کے گھر اجاڑو گے تو پھر تمہارے اپنے بھی گھر اجڑیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ کامیاب ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ نکاح کے موقع پہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نکاح کے موقع پر عموماً ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، برادری کے رسم و رواج پر چلتے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، لوگ راضی ہو جائیں۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں،
جن کی بھی شادی ہوگی پوچھ کے دیکھ لیں بھئی کیا کر رہے ہو، اور جی بس برادری میں بھی تو ناک رکھنا ہوتا ہے نا، برادری میں ناک نہ کٹ جائے، اور پھر برادری کو بتانا بھی تو ہے نا کہ شادی ہو رہی ہے ہمارے یہاں، تو اس لیے پھر وہ ڈھول ڈھمکا بھی ہوتا ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے میوزک کو حرام قرار دیا، یہ بینڈ باجا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا کہ میں موسیقی کے آلات توڑ دوں، موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا، یعنی ختم کرنے کے لیے، اور آج ہم لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں اچھے بھلے دیندار لوگ بھی، جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کون دیندار ہے، لیکن ہم لوگ ظاہری حلیہ دیکھ کر جن کو دیندار سمجھتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہے، لاکھوں روپیہ بینڈ باجے والوں کو دیتے ہیں نمازی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، لیکن نہیں جی بینڈ باجا ہم نے اپنا منگوانا ہے، لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، صرف حلال کمانا ضروری نہیں۔ ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ میں بہت نیک ہوں، کیوں؟ حلال کماتا ہوں، اور بھائی حلال کما کر پھر خرچ بھی حلال جگہ کرنا یہ ضروری ہے۔ کمایا حلال ہے لیکن خرچ حرام جگہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا نا۔ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ان میں 2 سوال دولت کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے دولت کیسے کمائی تھی؟ اس میں بہت سارے مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، یا اللہ حلال کمائی تھی، بڑا پسینہ بہایا، بڑی مشقت اٹھائی، حلال کمائی، ٹھیک ہے، اس سوال میں پاس ہو گئے۔ لیکن اگلا جواب دو، خرچ کہاں کی تھی؟ اب کیا کہیں گے کہ بینڈ باجے والوں کو دیے تھے پیسے، میوزک والوں کو دیے تھے پیسے، اب کیا جواب دیں گے؟ کیوں حرام جگہ خرچ کر رہے؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حلال کمائیں تو حلال ہی جگہ خرچ کریں، حرام جگہ خرچ نہ کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہے کامیاب۔ 4 لوگ بلے بلے کر لیں گے اور کیا ہوگا؟ آپ لاکھوں روپیہ لگائیں گے شادی پر تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 بندے کہیں گے واہ جی واہ مزہ آ گیا، بڑی زبردست شادی تھی، بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہی اگلی کوئی شادی آئے گی اب لوگ اس پہ تبصرے شروع کر دیں گے، اس کو بھول جائیں گے، اس کو تو لوگ بھول جائیں گے۔ اور جو کچھ اس میں گناہ ہو رہے ہیں وہ میزبان اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک ہوتا ہے خود گناہ کرنا، اس کا بھی حساب ہوگا، ایک ہے دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنا، اس کا بھی حساب ہوگا، اور جس کو گناہ میں مبتلا کیا ہوگا اس کے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا جس نے گناہ میں مبتلا کیا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو غلط راستے پہ لگایا تو اس نے غلط کام کیا تو اس کو تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے کہ غلط کام کیوں کیا، لیکن اسے گناہ اس لیے ہوگا کہ تو نے غلط کام پہ لگایا کیوں۔ اب یہ شادی بیاہ میں جب 300-400 بندہ آتا ہے تو میزبان نے جو میوزک وہاں چلا رکھا ہے تو وہ سب کو گناہ گار کر رہا ہے نا، گناہ تو ہو رہا ہے نا، جتنے سن رہے ہیں سب کو گناہ ہو رہا ہے۔ اب جو سن رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، لیکن میزبان کو ان سب کے گناہ اپنے کھاتے میں لینے پڑیں گے کہ کیوں گناہ کروایا ان سے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے میری خوشی ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے؟ یہ کوئی خوشی ہے؟ اس لیے اپنی شادی بیاہوں کی تقریبات کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ آپ کو رب نے دیا، خرچ کریں، کھلائیں، دعوت کریں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر لیڈیز کا اور جینٹس کا الگ الگ انتظام کریں، بے پردگی نہ ہو، دونوں اکٹھے نہ ہوں، بے پردگی نہ ہو، اور میوزک بالکل نہ چلوائیں، بینڈ باجا نہ چلوائیں، ٹھیک ہے،
آپ کو اللہ نے دیا کھانا اچھا کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو جائز چیزیں ہیں ان میں نہیں آگے بڑھتے، غلط کاموں میں دیکھا دیکھی آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک شادی پہ جانا ہوا تو وہاں کسی نے بتایا کہ صرف یہ جو ڈیکوریشن کروائی ہے نا، اس کا 8 لاکھ روپیہ دیا، صرف ڈیکوریشن کا، باقی سب کچھ الگ ہے۔ اگر بتاؤ اس سے کیا ملا کیا ہے؟ اگر آپ ڈیکوریشن نہ بھی کرواتے تو کیا ان لوگوں نے واپس چلے جانا تھا یا شادی نہ ہوتی؟ یہ ہے فضول خرچیاں، جس کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ جو دین ہے نا، حلال اور حرام جو حکم اللہ نے دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دین اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، کہ قبول کرتے ہو؟ تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ انکار کر دیا، یا اللہ ہم نہیں یہ لے سکتے، وَأَشْفَقْنَ، اور ڈر گئے کہ ہم سے تو پورا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے انسانوں پر پیش کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر۔ تو آدم سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا دین ہے، میری بات مانو گے تو جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے وہ کہاں سوچ سکتے تھے کہ ہم غلط کام کریں گے، ان کہ یا اللہ ہمیں دے دے یہ دین، ہم لینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ، زمین اور آسمان انکار کر رہے ہیں اور انسان لے رہا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے بیچارے کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اس لیے اس نے قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت دی اس لیے کہ جو منافق ہوں گے یا مشرک ہوں گے ان کو عذاب دیں گے، اور اگر کوئی مومن ہو اور غلطی کر لے پھر وہ توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ نے امانت دی کہ دین لے لو، لیکن ساتھ سہولت بھی دے دی کہ اگر کبھی نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، جب توبہ کر لو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گناہوں پر توبہ کر لیا کرو، انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اس پہ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس دفعہ تو کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے آئندہ پھر کروں گا، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ، اور جو ہو چکا اس پر شرمندگی محسوس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کرے، محاسبہ، احتساب کرے کہ میں صبح اٹھا تھا تو اس وقت سے اب تک میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کیے۔ جو اچھے کام کیے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر پتہ چلے کہ نہیں فلاں فلاں کام غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو توبہ کر لے، روزانہ کی روزانہ توبہ کرتے رہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ رات کو لیٹتے وقت یہ سمجھے کہ میں جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوں، آج میں چادر خود اوپر لے رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں حرکت نہیں کر سکوں گا، لوگ میرے اوپر چادر ڈالیں گے۔ جب یہ تصور آئے گا نا تو پھر دل سے انسان توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔